فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام بہن بھائیوں اور سامعین اکرام کو میرا سلام۔ میں ہوں آپ کی ریڈر نصرت حسن، اور آیت اللہ محمد یزدی کی خوبصورت شاہکار کتاب حسین شناسی کے پارٹ نمبر 13 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کی ابتدا ہم کریں گے صفحہ نمبر 235 سے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ عمر سعد بہت خوش ہوا اور اپنی دانست میں وہ خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایک خط جو اس کے خیال میں بڑا مصلحت آمیز تھا اور جس میں جھوٹ اور سچ کو ملایا گیا تھا، کوفہ روانہ کیا۔ ابن زیاد نے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا: خدائے بزرگ نے فتنہ کی آگ کو خاموش کر دیا۔ ابا عبداللہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح کسی کونے میں جا کر آزاد زندگی بسر کریں، اور ضروری ہوا تو وہ آپ کے یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ کہ ابن زیاد خوش ہوا، لیکن اس نے کہا: یہ خط نصیحت آمیز اور مشفقانہ ہے۔ لیکن حاشیہ نشینوں میں سے ایک نے: شمر عموماً پیالہ سالن سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے کہ مصداق، کہا: جناب ابن زیاد، یہ کیسی تجویز ہے؟ حسین آپ کی حکومت کے قلمرو میں موجود ہے، آپ کی نگرانی اور آپ کے اختیار میں ہے، اور اس کے باوجود وہ بیعت کے بغیر چھوڑ دیا جائے اور یہاں سے چلا جائے۔ اگر حسین بیعت کیے بغیر عراق سے چلے گئے تو تمہارے لیے زیادہ بڑی مشکل اور درد سر پیدا ہو جائے گا۔ عمر سعد ایک معمور کیے ہوئے افسر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسے آپ نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے روانہ کیا، نہ کہ نصیحتیں کرنے کے لیے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ حسین کو چاہیے کہ وہ آپ سے یا یزید کے کسی نمائندے سے ملاقات کرے اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے، پھر وہ جہاں چاہے چلے جائیں۔ ابن زیاد اس بات سے بہت متاثر ہو کر کہنے لگا: درست ہے، تم نے سچ کہا۔ اے ابن جوشن، تم اس نئی ذمہ داری کو قبول کرو اور کربلا جا کر اس کام کو انجام تک پہنچا دو۔ اگر عمر سعد آمادہ ہو تو کیا کہنے، ورنہ تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ اس کا سر قلم کر کے پورے لشکر کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لے کر حسین کا کام تمام کر دو، یا جنگ یا بیعت۔ ابن جوشن، تم درست کہتے ہو۔ عمر سعد پہلے ہی کربلا جانا نہیں چاہتا تھا، بعد میں وہ کربلا جانے پر آمادہ ہو گیا۔ اب حسین کے ساتھ نرمی برت رہا ہے۔ میں نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں پر پانی بند کر دو اور انہیں پانی کا ایک قطرہ لینے کی اجازت نہ دو۔ لیکن مجھے رپورٹ ملی ہے کہ حسین کے ساتھی پانی لے گئے ہیں، انہوں نے کنواں کھود لیا ہے۔ میں نے اسے لکھا کہ وہ سختی سے کام لے، لیکن ہمارے دوستوں نے لکھا ہے کہ عمر سعد راتوں کو حسین کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے۔ اس صورت میں ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ تمہیں کربلا روانہ کریں تاکہ تم فیصلہ کن طریقے پر کام انجام دے کر ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دو۔ شمر بن ذوالجوشن اس فرمان کے ساتھ 4000 افراد کا دستہ لے کر روانہ ہوا اور 9 محرم 61 ہجری کو ظہر کے بعد کربلا میں داخل ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے: کربلا کی طرف چلیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں فروکش ہیں۔ چند روز بعد عمر ابن سعد 4000 افراد کا ایک دستہ لے کر وہاں پہنچا۔ 1-2 دن بعد پانی روک دینے کا حکم وصول ہوا۔ اس پر عمل درآمد ہونے لگا۔ ابا عبداللہ کے ساتھ عمر ابن سعد کی ملاقاتوں اور مذاکرات کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ وہ حسین علیہ السلام کی بنیادی اور مدلل باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتا تھا۔
ابا عبداللہ نے ایک دو بار ابن زیاد کے لشکر سے خطاب کیا اور واضح و نصیحت کو اور اپنے استدلال کو عروج پر پہنچا دیا، لیکن روپیہ ابن زیاد کے وعدے اور شیطانی ترغیبات اس قدر ان پر غالب آ گئیں کہ حسین علیہ السلام کے ملکوتی ارشادات انہیں متاثر نہ کر سکے۔ ایک پیراگراف ہے جس میں عربی میں، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کے ورد زبان ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ وہ ان کی مادی زندگی سے ہم آہنگ ہو، لیکن آزمائش اور مصیبت کے وقت دیندار کم ہی ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے کربلا کی فضا۔ کربلا پر ایک خاص فضا طاری ہے۔ جنگ میں ایک پورا شہر آباد ہو گیا ہے۔ ایک طرف لشکر حسینی کے خیمے اور خرگاہ جاہو جلال کا منظر پیش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ابن زیاد کے لشکروں کے سردار ہیں۔ ان میں سے جو بھی اپنے لشکر کے ساتھ آتا ہے، اپنے لیے کوئی جگہ منتخب کر کے تنصیبات قائم کرتا ہے۔ ایک جماعت کو پانی روکنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھی بار بار جاتے اور شدید جھڑپوں کے بعد تھوڑا بہت پانی لے آتے۔ بعض کو سقائی کا لقب دیا گیا۔ آگے بریکٹ میں لکھا ہے ابو الفضل عباس۔ فریقین کے مختلف افراد کے درمیان دلچسپ ملاقاتیں ہوتی، دونوں طرف سے عجیب دلائل پیش کیے جاتے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کے طرفدار بار بار آپ سے جنگ یا تیر اندازی کی اجازت طلب کرتے، لیکن آپ فرماتے، میں جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا۔ راتوں کو ابا عبداللہ اور ابن سعد کی ملاقاتیں ایک خاص نوعیت اختیار کر گئی تھیں اور مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تھا۔ صرف عمر سعد ہی نہیں بلکہ لشکر کے بہت سے سردار اپنے دلوں میں حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کم و بیش جبر و قہر کی بنا پر اس میدان میں وہ آئے تھے۔ سب بحران کے کسی حل کا انتظار کر رہے تھے، شاید کام بغیر کسی خونریزی کے ٹھیک ہو جائے۔ حر ابن یزید الریائی کو 100% یقین تھا کہ عمر سعد آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، اور وہ اس کی ملاقاتوں سے بہت خوش تھا، یہاں تک کہ کربلا کی فضا بدل گئی۔ دوسری طرف حسین علیہ السلام کے اہل و عیال تکلیف میں مبتلا تھے۔ ابن زیاد کے لشکریوں کے بیوی بچے ساتھ نہیں تھے، لیکن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے۔ خصوصاً اس دن سے ان کی مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا جب پانی روک دینے کا حکم جاری ہوا اور اسے سختی سے نافذ کیا جانے لگا۔ پانی حاصل کرنا ایک سخت مشکل کام بن گیا۔ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال سے سخت تکلیف میں تھا، خصوصاً بچوں کی حالت قابل رحم تھی۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ معاملہ جنگ تک جا پہنچے گا اور قتل و خونریزی ہوگی، لیکن پانی کا بند کرنا ناقابل تصور تھا۔ پانی سے کیوں روکا گیا؟ پانی بند کرنا اسلام میں کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ جنگوں کے دوران دشمن پر بھی پانی بند نہیں کیا جاتا۔ آخر یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور پانی تک کو بند کر رہے ہیں؟ کربلا کی یہ دگرگوں فضا اور لوگوں کے یہ الجھے ہوئے تاریک افکار، یہ پیچیدہ مسئلہ، نویں محرم کی عصر بھی آ گئی۔ اس وقت ایک خط پہنچا جس نے کربلا کی فضا کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ شمر کہتا ہے، مجھے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق ابھی فیصلہ کن بات ہونی چاہیے، یا جنگ یا بیعت۔ عمر سعد نے اس حکم کو جاری کرنے کے لیے اپنی حیثیت اور ارادے سے پوری طرح کام لیا۔ حکومت کی اسی لالچ کی بنا پر اس نے کہا، کوئی حرج نہیں، میں خود اس فرمان کو روبہ عمل لاتا ہوں، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تو اس بحران کو مصالحت کے ذریعے حل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابن سعد کی آواز بلند ہوئی، اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ اور جنت کی راہ پر قدم بڑھاؤ۔ افسوس اس فرمان پر اور نفرین اس فرمان کے جاری کرنے والے پر، اس کے منہ میں خاک کہ جس نے فرزند رسول علیہ السلام کے قاتلوں کے لشکر کو لشکر خدا کے نام سے یاد کیا۔ یہ لوگ جب تک اپنے کاموں پر دین کا رنگ نہیں چڑھاتے اور حق کی طرفداری کا روپ نہیں دھارتے، ان کا کوئی کام نہیں بنتا۔ عمر سعد کی اس آواز نے زینب بنت علی علیہ السلام کے دل کو دہلا دیا۔ وہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آئیں۔ حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور کہا، جلدی سے دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ جاؤ۔ آئیے پڑھتے ہیں نقطہ نمبر جو پچھلے صفحے پر بیان کیا گیا تھا، اس کی وضاحت۔ البتہ ابن زیاد نے اپنے فرمان میں منع آپ کی بھی دلیل لکھی۔
थी। यानी जब उन्होंने عثمان پر پانی بند کیا تھا، سب جانتے ہیں کہ عثمان کا محاصرہ مصریوں کی طرف سے ہوا تھا اور اس کا کوئی تعلق علی اور فرزندان علی سے نہیں تھا۔ جب علی کو عثمان کی پیاس کا علم ہوا تو انہیں حسین اور ان کے بھائی کے ہاتھ پانی بھجوایا، اور اگر کوئی اور شخص پانی پہنچانے پر مامور کیا جاتا تو وہ مارا جاتا۔ مصریوں نے ایک ناجائز کام کیا تھا، منع آب، اور بلا تردید یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کسی ایک حکمران کا عمل دلیل نہیں بن سکتا۔ افسوس ان حکومتوں پر جو آنکھ کان بند کر کے اسلام کے نام پر اسلام کے قطعی احکام کو پامال کرتے ہیں۔ آئیے ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 242 پہ، آگے مطالعہ کرتے ہیں۔ حسین نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور کہا جلدی سے دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا واقعہ پیش آیا ہے، تازہ خبر کیا ہے۔ فوراً حکم بجا لایا جاتا ہے۔ عباس علیہ السلام اور ان کے ساتھی موقع پر پہنچے اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں شور مچا کر جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا عباس ابھی ہمیں ایک فرمان ملا ہے جس میں فیصلہ کن اقدام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، یا جنگ یا بیعت۔ اچھا صبر کرو، صورتحال سے اپنے امام اور فرزند رسول علیہ السلام کو آگاہ کرتا ہوں۔ ساتھی کھڑے رہے اور عباس نے واپس جا کر صورتحال امام سے بیان کی۔ میرے بھائی عباس، آپ دیکھیں اگر ممکن ہو تو آج کی رات کے لیے مہلت حاصل کر لیں۔ اس وقت نماز اور قرآن کی طرف میری توجہ بہت زیادہ ہے۔ عباس ابن علی علیہ السلام واپس آ گئے۔ بہت زیادہ مشکل اور تکرار کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ رات بھی دوسری راتوں کی طرح گزر جائے اور کل تک کام ملتوی کر دیا جائے۔ کیسی روشن رات اور کیسا تاریک دن، یہ ہے اگلی ہیڈنگ۔ کربلا کا آفتاب غروب ہو گیا، حسب معمول مغرب کی نماز ادا کی گئی، سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ ایک طرح کا سکوت اور وحشت ماحول پر مسلط تھی۔ بچے آہستہ آہستہ سو گئے۔ زینب اپنے بھتیجے کی تیمارداری میں مصروف تھی، جو کچھ دنوں سے بخار میں مبتلا تھا۔ وہ اس کے بستر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ خیموں کے اطراف پہرا دینے والے محافظ اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اچانک حسین کی مقدس آواز بلند ہوئی، میرے اصحاب، میرے ساتھیوں، آؤ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابن الحسین علیہ السلام بستر بیماری پر دراز باپ کی آواز سن کر کہتے ہیں پھوپھی جان، مجھے اجازت دیجیے کہ میں قریب جا کر اپنے بابا جان کی ہدایات سنوں۔ آپ نے بستر کے کنارے پہنچ کر خیمے کو ذرا اوپر اٹھا دیا تاکہ باپ کی آواز کو اچھی طرح سن سکیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام زہرا کا یہ سعادت مند فرزند، جو اب ایک 54 سالہ بوڑھا نظر آتا ہے، اپنے ملکوتی خوش رنگ اور وجیح چہرے کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ جانسوز حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں نے ایسے باوفا دوست کبھی نہیں دیکھے اور ایسے محبت کرنے والے بیوی بچوں کی مجھے مثال نہیں ملتی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو بہترین اجر اور اعلیٰ ترین ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام نے اپنا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے کہا، اب میری زندگی کے دن باقی نہیں رہے ہیں۔ یہ ظلم جو تم لوگ دیکھتے ہو، اس کے مقابل میں اپنی زندگی کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا، لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، رات کی تاریکی فضا پر چھا گئی ہے، کسی کو تم سے کوئی سروکار نہیں، یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تم لوگ بلا وجہ خود کو ہلاک نہ کرو، تم سب اس بیابان سے چلے جاؤ، حتیٰ کہ میرے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور اس صحرا سے نکل جاؤ، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں اور میری جانب سے ذرا بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے حسین کے فرزندوں، بھائیوں اور بھتیجوں نے روتے ہوئے یک زبان ہو کر کہا، حسین جان، خدا او دن نہ لائے کہ ہم آپ کے بغیر زندہ رہیں، امید ہے کہ ہم ایسا دن نہیں دیکھیں گے، ہم ہرگز آپ کے ساتھ اور آپ کے ہم رکاب رہ کر شہادت پانے سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے بعد اصحاب اور دوستوں میں سے ہر ایک نے سوز و گداز اور جوش و جذبے سے بھری ہوئی باتیں کر کے آخری بار اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ تاریک رات جو روشن ضمیروں کے دل کی روشنی سے نور حاصل کر رہی تھی، گزر گئی۔ وہ رات جو عشق حقیقی کے اعلیٰ ترین مراتب کا پتہ دیتی تھی، محبت کرنے والے اور محبوب کے تعلق کی تفسیر کرتی تھی،
گزر گئی، وہ تاریک اور روشن رات گزر گئی، وہ مقدس رات گزر گئی، لیکن سنہری زمزموں، آسمانی نغموں اور تلاوت قرآن اور نماز و استغفار کے ساتھ وہ حیرت انگیز رات جو انسانی تاریخ میں اپنے امتیاز کے اعتبار سے بے نظیر تھی، آخر صبح میں بدل گئی۔ 10ویں محرم کا دن آ پہنچا، حق و آزادی کے علم برداروں کی زندگی کے آخری دن کا سورج طلوع ہوا۔ 10ویں محرم 61 ہجری کے آفتاب نے ہدایت کے مشعل برداروں کے معصوم اور حسین چہروں پر اپنی کرنیں بکھیری، لیکن جب یہی آفتاب غروب ہونے لگا تو وہ اپنا دامن ان پاکیزہ نفوس کی لاشوں پر سے کھینچ رہا تھا جو ستم گروں اور ظالموں کے حکومت کا نشانہ بنے تھے۔ نقطہ نمبر 1، اس دن حسین کی عمر مقدس کے 54 سال اور 6.5 ماہ گزر چکے تھے۔ میں یہاں یزید کا فتح نامہ نہیں لکھنا چاہتا، میں یہاں استبدادی حکومتوں کی بدعمالیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں حوادث عاشورہ کی جزیات بیان کرنے سے بھی اعتراض کروں گا، لیکن یہ روشن آفتاب، یہ درخشاں ستارے جانتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یزید اور ابن زیاد کی ظالم و جابر حکومت کے گناہ گار ہاتھوں نے حریت و آزادی کے طرفداروں اور مردان حق کے ساتھ کیا کیا۔ آپ اس آفتاب و مہتاب سے پوچھئے کہ ابن زیاد اور یزید کی حکومت کی چمکتی تلواروں اور نیزوں کی کڑک اور بجلیوں نے فرزندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زہرا کے جگر گوشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ آفتاب و مہتاب سے پوچھئے کہ کیا دشمنوں نے چھوٹوں اور بڑوں پر کوئی رحم کھایا تھا، اور کیا انہوں نے دین، قانون اور ضمیر کی کوئی پابندی کی تھی۔ ابھی آفتاب طلوع ہی ہوا تھا کہ عمر سعد کے شیطانی حلق سے آواز نکلی اور جنگ کا فرمان صادر کر دیا گیا۔ تیروں کی اندھا دھند بارش نے حسین کے طرفداروں میں سے 50 افراد کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ تیروں کے چلنے کی آواز ختم ہوئی اور اس وقت کے آداب و رسوم کے مطابق لڑائی شروع ہوئی۔ میں ایک ایک کے بارے میں بات نہیں کروں گا، بطور خاصے کے یہ کہوں گا کہ روز عاشورہ کا آفتاب جب غروب ہونے لگا تو اس نے نہ صرف یہ دیکھا کہ حسین علیہ السلام کے خیمے میں کوئی فرد نہیں ہے، بلکہ خیمہ گاہ خالی پڑے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے بیوی بچے سرگرداں و پریشاں ہیں اور ان کے خیموں کو طاقت و تاراج کر کے جلا دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ عاشورہ کے آفتاب نے جب غروب ہونا چاہا تو اس نے علی بن الحسین کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، وہ بخار کی آگ میں جل رہے تھے۔ آفتاب جب اپنی سنہری کرنوں کو جمع کر رہا تھا تو وہ راہ آزادی کے کشتگان اور خدا پرست جوانوں کے سرخ و شفاف چہروں کو چومتے ہوئے سمٹ رہی تھی۔ استبداد کے مجرم ہاتھوں نے ایسا ظلم کیا کہ زینب بنت علی 11 محرم کی شب کو بڑی زحمت کے ساتھ اپنے بھائی کے یتیم بچوں کو اپنے اطراف جمع کر سکی اور نصف شب تک ان کو تسلی دینے میں مصروف رہیں۔ علی بن الحسین کہتے ہیں، میری پھپھی زینب ہر رات کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتی تھی، لیکن اس رات اس قدر رنج و غم کا سامنا کرتے ہوئے وہ نصف شب تک بچوں کی دل جوئی میں مصروف رہیں اور پھر انہوں نے بیٹھ کر نوافل ادا کیے۔ پھوپھی زینب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتی تھی، وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس رات انہوں نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نوافل پڑھنے کے لیے وہ قبلہ رو ہو کر بیٹھی اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تکبیر کے لیے بلند کیا اور بڑی رقت انگیز آواز میں انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ مکتب اسلامی میں تربیت پانے والی عورتوں کا یہ اعلیٰ ترین نمونہ زینب بنت علی نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ رو ہو کر بیٹھی تو ان کے دل کی کیا کیفیت تھی اور اس وقت وہ کیا سوچتی تھیں۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو خدائے بزرگ و برتر نے اس خاتون کی روح اور عظمت کا کیا عالم دیکھا ہوگا اور اس خاتون نے خدائے بزرگ سے کیا مانگا ہوگا۔ اے خدا، میں تجھے حکیم اور عادل کی حیثیت سے پہچانتی ہوں، تو ہر شخص سے بہتر دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ دیکھ راہ حق کے چراغوں کے ساتھ ظالموں نے کیا سلوک کیا،
تو سب سے بہتر دیکھنے والا ہے۔ دیکھ کہ میرے بھائی زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور میرے فرزند خاک و خون میں آلودہ ہیں۔ میرے بھائی کے یتیم بچے میرے اطراف جمع ہیں اور میرا بیمار بھتیجا بخار میں کس طرح جھلس رہا ہے۔ بارے خدایا، عدالت کا ہاتھ کب باہر آئے گا اور کب یزید کی ظالم حکومت کا تختہ الٹ دے گا؟ اے پروردگار، یہ رنج و الم و مصیبت میں نے اس روز کی امید میں برداشت کیے تھے کہ اپنی آنکھوں سے ہدایت کے چراغ کو روشن ہوتا دیکھ سکوں۔ دختر علی علیہ السلام حسین کی تحریک کو آگے بڑھاتی ہیں، یہ ہے ہماری اگلی ہیڈنگ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ 11 محرم سن 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ اب زینب علیہ السلام کی باری تھی۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی جد و جہد کو اس مرحلے تک پہنچایا تھا اور اس کے بعد کا کام اپنی بہن زینب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب اس بات کے مرحلے کے لیے بھی ایسا لائحہ عمل مرتب کیا جانا چاہیے کہ وہ تحریک حسینی کے اصل مقصد کو پورا کر سکے۔ ذرا سی غفلت اور لاپرواہی پورے نقش کار کو پانی کے بلبلے میں تبدیل کر سکتی ہے اور پاک شہیدوں کے خون کو بے نتیجہ بنا سکتی ہے۔ زینب کو آج صبح ہی سے مردانہ دل و دماغ کے ساتھ کام کرنا شروع کرنا ہے۔ مصیبتوں کی طرف سے آنکھیں پھیر کر اور عورتوں کی گریہ وزاری کی رسم سے منہ موڑ کر کربلا کے آخری حوادث سے فائدہ اٹھانا ہے اور دین کو تقویت پہنچانے کے لیے تبلیغ و اشاعت کا آغاز کر دینا ہے۔ یہ زینب ہی ہے جو اس گیرودار میں ہر موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور ظالم حکومت کے خلاف آواز بلند کر کے اور اس کی بدعمالیوں پر سے نقاب اٹھا کر حقائق کو آشکار کر سکتی ہے۔ یہ علی علیہ السلام کی بیٹی ہے جسے یزید اور ابن زیاد کی حکومتوں کے وسیع پروپیگنڈے کے پھیلائے ہوئے جھوٹ اور غلط فہمیوں کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا اور حقائق کو واضح کرنا ہے۔ یہ زینب ہے جسے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ ابن زیاد کی استعمار طالبانہ سیاست نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ ہم اسلام اور اسلامی مفادات کے مخالف ہیں اور یہ کہ ہم سے جنگ کرنا واجبات الہی میں سے ہے۔ ہم پیغمبر کا خاندان ہیں اور وہی ہمارے گھر میں نازل ہوئی اور ہم سے زیادہ کس کا دل پیغمبر کے دین اور مکتب فکر کے لیے تڑپ سکتا ہے۔ ہم اس کی تقویت کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں زینب کو بے نقاب کرنا ہے۔ حسین علیہ السلام نے جو فقرہ کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا خدا نے چاہا ہے کہ میرے بیوی بچے اسیر ہوں، بلا شبہ یہ بیوی بچوں کی اسیری ہی ہے جس نے حسین کے مشن کو اس کے انجام تک پہنچایا اور اصل ہدف کو آشکار کیا۔ زینب بنت علی علیہ السلام کے کندھوں پر تبلیغ و اشاعت کی ایک بھاری ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ کربلا کے بچے کھچے ساتھیوں کی سرپرستی اور قافلہ سالاری کا بوجھ بھی ان کے کندھے پر ہے۔ یہ کیسا بھاری بوجھ اور کیسا سنگین فرض ہے۔ ایک عام خاتون کا نازک دل پوری طرح اس ذمہ داری کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن زینب بنت علی ہے جس نے زہرا کی گود میں تربیت پائی ہے۔ وہ علی اور زہرا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی سنگین جنگ میں گزار دی اور تیز و تن سیاست کے میدانوں میں اپنا سارا وقت گزارا ہے۔ زینب نے زہرا کے دامن میں پرورش پائی ہے، وہ زہرا کہ جس نے مثبت اقدامات اور منفی رویے سے حکومت وقت کو شکست دی اور ان مارکوں کو ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام کا حصہ بنا دیا۔ زینب علی کی دختر ارشد، دامن زہرا کی پروردہ زینب علیہ السلام، عبداللہ جعفر جیسے نیک، معروف و ممتاز انسان کی رفیق حیات، اون اور محمد جیسے فرزندوں کی ماں، اس عظیم زینب نے آخر اپنے بھائی کی جدوجہد کو مکمل کیا اور کربلا کے اس واقعے کو اس کے حقیقی نتیجے تک پہنچایا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اس تحریر کا مقصد داستان سرائی نہیں ہے، ہم صرف حسین کے اصل ہدف کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقام تک ہم حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پہنچے اور ہر جگہ ہم نے حسین کو اپنے بلند مقدس آسمانی ہدف کی جانب متوجہ پایا۔ حسین نے ہمیشہ ایک ہی بات کی فکر کی اور وہ اسلام اور مسلمانوں کا مفاد تھا اور ان کا مقصد اسلامی مقدسات کی بقا اور حفاظت تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے زینب کے قدم بقدم۔
यहाँ से हम ज़ैनब कुबरा को काफ़िले का सरबराह मान कर इस काफ़िले के साथ साथ चलते हैं जो मदीने से रवाना हुआ था और अब करबला से फिर मदीने की तरफ रवाना हो जाएगा। इस काफ़िले की मदीने से करबला तक हुसैन इब्न अली ने रहनुमाई की थी और अब ये करबला से मदीने तक ज़ैनब कुबरा की रहनुमाई में सफ़र करेगा। हम भी इस काफ़िले के साथ चलते हैं और देखते हैं कि ज़ैनब ने अपने भाई के हदफ के लिए कहाँ तक पेशकदमी करती हैं और ज़ुल्म व इस्तबदाद की बुनियादों को ढाने के लिए किस हद तक मुक़द्दमात फराहम करती हैं। हम ज़ैनब के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह इस दौर की दुनियाए इस्लाम को हिलाकर रख देती है और समझाती है कि शराब के नशे में चूर सियाह अफकार रखने वाले अफराद को मुसलमानों पर हुकूमत करने का हक हासिल नहीं है। हम ज़ैनब के हमरा सफ़र करते हैं और देखते हैं कि ज़ैनब ने किस तरह दुनियाए इस्लाम को समझाया है। अगर इन बागी और मुनहरिफ अफराद के हाथ में मुसलमानों की क़यादत रही तो इस्लामी मुक़द्दसात और मुसलमानों का इस्तेहकाम दोनों ही ख़तरे में रहेगा। ज़ैनब कुबरा अपने अजीज़ों की लाशों के पास से गुजरती हैं, अगरचे वो इन्हें बरहना और बेकफन ज़मीन पर पड़ा हुआ देखती हैं, लेकिन फिर भी बड़े फ़ख्र और रूहानी अज़मत के साथ इन्हें खुदाहाफिज़ कहकर कूफे की राह पर चल पड़ती हैं। वो जानती हैं कि ज़िंदगी के नशेब व फराज में बिलाखिर फ़तह हक़ के तरफ़दारों की होती है और मज़लूम शिकस्त ख़ोर्दा ही फ़ातेह करार पाते हैं। वो जानती है कि इन पाकीज़ा जिस्मों को यूं ही बेगौर कफ़न नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि इनके मज़ारों पर गुंबद और बारगाह तामीर किए जाएंगे। इसे मालूम है कि यहाँ न सिर्फ गुंबद व बारगाह की तामीर होगी, बल्कि शहीदों की ये कत्लगाह खुदा की तरफ जाने वाला रास्ता और साहिब दिलों की मंजिल मकसूद बन जाएगा और आज़ादी हुर्रियत के हामी, नामूस इलाही के तरफदार और खुदा और रसूल का एहतराम करने वाले इसकी ज़ियारत के लिए आएंगे। अपने बीमार भतीजे से कहती हैं, अजीज़ मन, ज़्यादा परेशान न हो, रंजीदा मत हो, मुतमईन रहो, ये मंजर इसी हालत में नहीं रहेगा। मेरे भतीजे, मेरे अजीज, मैं न सिर्फ अपने नाना की अहादीस और बाप और माँ के इरशादात और इनके मतालिब से वाकिफ हूँ, बल्कि दुनिया का राह रस्म यही है। क्या तुम नहीं जानते कि राह खुदा में कत्ल होने वाले शहीद लोगों के दिलों में जगह पाते हैं और आज़ादी और हुर्रियत की राह में जाने कुर्बान करने वाले इंसानी दिलों में जिंदा रहते हैं। अजीज भतीजे, बिलाशुबा जब तुम एक रोज इस बयाबान से गुजरोगे तो देखोगे कि दोस्तों की मोहब्बत के साए में ये सहरा एक बावकार और खूबसूरत शहर में तब्दील हो चुका है। और किसी रोज जब तुम इस कत्लगाह पर से गुजरोगे तो देखोगे कि वो एक बाशिको बारगाह की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ज़ैनब अपने अजीजों और भाइयों, भतीजों और बेटों को खाक आलूदा छोड़कर कैदी और असीर की हैसियत से कूफे के रास्ते पर रवाना हो जाती है। इसके आगे की हेडिंग है, दुख्तरान अली ने कूफे को हिलाकर रख दिया। कूफे का दरवाज़ा करीब आ गया। तमाशा देखने वालों का एक हुजूम नज़र आ रहा था। गोया हुकूमत को ऐश और निशात का एक मौका मैसर आ गया है। वो किस कदर ऐश और निशात में मसरूफ़ हैं, जबकि ज़ैनब कुबरा के सोचने का अंदाज कुछ इस तरह है। मैं इन लोगों के दिलों को कुछ इस तरह लरज़ा दूंगी कि हंसने और खुश होने की बजाय वो रोने लगेंगे। इनकी रूह को इस तरह तड़पा दूंगी कि वो इस कदर जल्दी सुरूर और निशात की राह पर नहीं जा सकेंगे। जब मैं इन्हें झंझोड़ कर बेदार कर दूंगी तो वो समझेंगे कि इन्होंने इब्न ज़ियाद की पैरवी करके किस कदर हिमाकत का सबूत दिया है। ये लोग मादी जिंदगी, दौलत और रियासत भी चाहते हैं और जालिमों के चुंगल से आज़ादी की भी ख्वाहिश रखते हैं। फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर बुलाते भी हैं और फिर हालात को इस इंतहा पर भी पहुंचा देते हैं। मैं अपने बयान और इस्तदलाल के ज़रिए इस तरह इन्हें मुतवज्जा करूंगी कि वो अपनी कद्र व कीमत और अपना वज़न महसूस करने लगेंगे। मैं इनके जहनों में यजीद और इब्न ज़ियाद की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग के बीज बो दूंगी। गो कि मैं
ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے اس شہر میں قدم رکھ رہی ہوں اور دوسروں کی نگرانی میں ہوں۔ اس کے باوجود جو بھی آزادی مجھے میسر آئے گی میں اس سے استفادہ کروں گی۔ آہستہ آہستہ یہ قافلہ شہر میں داخل ہو گیا۔ زینب نے دارالامارہ پہنچنے سے پہلے جو بھی فرصت میسر آئی اس سے فائدہ اٹھایا اور اسی تماشا کرنے والے ہجوم کو خطاب کرنے لگی۔ لوگوں کو ایک آشنا آواز سنائی دی، انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے خود علی ان سے مخاطب ہوں۔ وہی لہجہ اور آواز کا وہی آہنگ، لوگوں کے کان علی کی آواز سے بہت مانوس تھے۔ سب متوجہ ہو گئے، کیا یہ علی ہیں جو خطاب کر رہے ہیں؟ اب لوگ رک گئے اور حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ علی کی بیٹی ہے؟ کیا یہ زینب کبریٰ کوفے کی ملکہ ہے؟ کیا یہ زہرا کی بیٹی ہے جو مردانہ منطق کے ساتھ یہ خطاب کر رہی ہے؟ زینب نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کوفے کے لوگوں، صرف ہیلا و مکر یاد رکھنے والوں، اپنے حال پر گریہ کرو، تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تم نے اس مشہور بڑھیا کی مانند ایمان کا دھاگا کاتا تھا اور اسے مضبوط بنانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے جاہلیت کی طرف لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد بھی تم اس خیال میں ہو کہ تمہارا ایمان باقی ہے؟ کیا اس کے بعد تمہارے اندر کوئی فضیلت باقی رہی ہے؟ تمہاری زندگی ٹھیک ان خودرو پودوں کی طرح ہے جو غلاظت و کثافت میں اگتے ہیں۔ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم نے کیا کیا اور اپنی آخرت کے لیے اپنے آگے تم نے کیا بھیجا؟ تم نے غضب الہی کو دعوت دی جس کے حکم سے تم ہمیشہ دوزخ میں جلو گے۔ تم رو رہے ہو، بے شک تمہیں رونا ہی چاہیے، اب تم خوشی کی روح کو کبھی نہ پا سکو گے۔ تم نے فرزند رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار جوانان اہل بہشت کے سردار کو قتل کر دیا، اس ہدایت کے چراغ اور امامت کی پناہ گاہ کو شہید کر دیا۔ وہ جماعت جس کے افعال و اعمال اس قسم کے ہوں وہ ہمیشہ سعادت سے دور رہے گی۔ ملت یہود کی طرح ہمیشہ کی بدبختی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ کس طرح تم نے خدا کے پیغمبر کے دل کو دکھ پہنچایا ہے اور کیسے پاکیزہ خون کو تم نے بہایا ہے اور کیسی حرم محترم کو تم نے اسیر بنایا ہے۔ آئیے اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں اور اس کے بعد اگلے حصے میں اس گفتگو کو یہیں سے متصل کر کے اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اپنی ریڈر نصرت حسن کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔